اپنے شر کو لوگوں سے روک کے رکھے گا اس ماہ رمضان المبارک میں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی کوئی رنجیدہ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جب وہ خدا سے ملے گا، اللہ اپنے غضب کو، اللہ اکبر، اس سے دور کر دے گا، اس سے دور رکھے گا اپنے غضب کو. اور جس نے ماہ رمضان المبارک میں یتیم کی عزت کی، یتیم کو نوازا، یتیم سے مہربانی کی، یتیم پر کے ساتھ صلہ رحمی کی، یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کے ساتھ شفقت فرمائے گا، اس کو اس پر اپنے اکرام فرمائے گا قیامت کے دن. اور جس نے اس مبارک مہینے میں لوگوں کے ساتھ اپنا صلہ رحمی اختیار کیا، قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا، اللہ کی اس کے ساتھ اس کی خدا سے قیامت کے دن جب وہ خدا کو ملے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اب اسے اپنی رحمت کے قریب کر دے گا. وہ خدا کی رحمت کے قریب ہوگا جو اس ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اور جو اس ماہ رمضان المبارک کے ماہ میں کیا ہے لوگوں سے قطع رحمی کرے گا. قیامت کے دن جب وہ خدا کو ملے گا تو اللہ اپنی رحمت کو اس سے دور کر دے گا، وہ بندہ خدا کی رحمت سے دور ہوگا، اللہ اکبر. اور جس نے اس مبارک مہینے میں کوئی نوافل پڑھے، کوئی سنت نماز پڑھی، اللہ اکبر، کتب لہو براءۃ من النار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. اور جس نے اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے فرض کو ادا کیا، اللہ اکبر، اس کا جو فرض تھا، جو اس پہ فرض تھا، نماز ہے، جو ایک فرض کو ادا کیا، اللہ اکبر، کان لہ ثواب من ادا 70 فریضہ، تو اس کو 70 فرائض کے ادا کرنے کے 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو ایک فرض ادا کرے گا تو ایک فرض کے ادا کرنے کے بدلے اس سے کیا ہے 70 فریضوں کا ثواب عطا ہوگا، اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی دوسرے مہینوں میں جو اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں، دوسرے مہینوں میں جو اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں تو دوسرے مہینوں کے 70 فرض ایک طرف اور اس مہینے کا ایک فرض ایک طرف، تو دوسرے مہینوں میں ادا کیے گئے 70 فریضے کیا ہیں، ان کا اجر ثواب اس بندے کو ملے گا جس نے ایک فرض اس مبارک مہینے میں ادا کیا. اور کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف المیزان، یوم تخفف الموازین. اور کائنات کے نبی فرماتے ہیں آقا و مولا کہ اس ماہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں جس نے مجھ پہ زیادہ کثرت سے صلوات بھیجی، اللہ اکبر، تو اس کثیر صلوات درود بھیجنے والے کا جو عمل کا جو پلہ ہے قیامت کے دن وہ کیا ہے اتنا بھارا ہوگا، اتنا بھارا ہوگا اس کے اعمال کا پلہ کہ جس دن کیا ہے موازین، دوسروں کے موازین خفیف نظر آئیں گے اس کا، اور اس کا پلہ بھارا ہوگا. دوسروں کے اعمال کے پلے کیا ہیں خفیف ہوں گے، ہلکے ہوں گے، اس کا
اعمال کا پلہ کیا ہوگا؟ بھارا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں وہ کثیر کیا ہے، آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اطہار پر کے درود پڑھا بھیجا کرتا تھا، صلوات بھیجا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس کے اعمال کا پلہ کیا ہے، دوسرے لوگوں کے اعمال کے پلوں کی بنسبت کیا ہے، زیادہ بھارا ہوگا، وزنی ہوگا، درود کی وجہ سے۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، اور جس نے ماہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ایک قرآن پاک کی ایک آیت کی کیا ہے، تلاوت کی، ایک آیت کی، تو ایک آیت کے تلاوت کرنے کا ثواب اسے کیا دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک آیت تلاوت کرے گا ماہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک آیت کی ماہ رمضان مبارک کی گھڑیوں میں ایک آیت کی تلاوت کی تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے قرآن پاک کے ختم کرنے کا اجر ثواب عطا کرے گا۔ گویا اس نے قرآن پاک ایک آیت پڑھی، گویا اس نے قرآن پاک کو ختم کیا ہے، تو اللہ اس کو قرآن پاک کے ختم کرنے کا کیا ہے، اجر ثواب عطا کرے گا۔ وہ قرآن وہ جو دوسرے مہینوں کی گھڑیوں میں قرآن پاک ختم کیا گیا ہو، وہ برابر ہے اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کے برابر۔ اللہ اکبر۔ جو دوسرے مہینوں میں کیا ہے قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے وہ اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اے لوگو جنت کے دروازے اس مہینے میں کھلے ہیں، ان کو کھول دیا گیا ہے، وہ کھلے ہیں۔ تو اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے مانگو کہ وہ کہیں تم پر کیا ہے ان دروازوں کو بند نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور جہنم کے دروازے بند ہیں تو اپنے رب سے دعا کرو، مانگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر جہنم کے دروازوں کو کھول دے۔ اللہ اکبر۔ اور اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کیا ہے شیاطین کو سلاسل کے اندر کیا ہے جکڑ دیا گیا ہے، ان کو باندھ دیا گیا ہے۔ تو خدا سے دعا مانگو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لا یسلطھا علیکم، کہ وہ ان کو تم پر کہیں مسلط نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو ماہ رمضان المبارک میں کیا ہے شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے سلاسل کے اندر، شیاطین کو بند دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے سلاسل کے اندر۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے رب سے دعا مانگو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیاطین کو تم پہ مسلط نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ باتیں تھیں میرے محترم سامعین کہ جن کو ماہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ہم نے ملحوظ نظر رکھنا ہے۔ یہ سب باتیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، ایک ایک بات ان کو ہم نے پورے ماہ رمضان المبارک میں کیا ہے ملحوظ نظر رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بات، ایسا کام، ایسا سرزد نہ ہو کہ جو اس ماہ رمضان المبارک کی حرمت کے بالکل کیا ہے خلاف ہو۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر وہ کام کریں، ہر وہ عمل کریں جس سے کیا ہے اس ماہ رمضان المبارک کی حرمت، تقدس وہ برقرار رہ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اس ماہ رمضان المبارک کی روزوں کی
پوری پوری توفیق عطا فرمائے روزے رکھنے کی، اور اس قرآن پاک کی اس مہینے میں تلاوت کرنے کی، اور اس کے تقدس اور اس کی حرمت کو باقی رکھنے کی، اور اس کی حفاظت کرنے کی خدا آپ کو پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔